بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ماہ سفر کے آغاز سے ہی میرے ذہن میں تھا، پہلے دن سے ہی یا اس سے ایک دن پہلے، کہ میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں پائی جانے والی جو چیزیں کچھ حدیث کے نام سے مشہور کی ہیں لوگوں نے، کوئی کسی نام سے، ان کے بارے میں کوئی کلیئرٹی دے دوں، کچھ گفتگو کر دوں۔ لیکن کچھ دن تاخیر ہو گئی جس پر میں معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن آج بھی بہرحال ان چیزوں کی اتنی ضرورت ہے جتنی سفر کے آغاز سے پہلے دن سے تھی۔ آپ اس کو سب سے پہلے ہم اس کا لفظی معنی دیکھتے ہیں، کچھ اس کو زمانہ جاہلیت میں دیکھتے ہیں، سفر کے مہینے کے ساتھ ہوتا کیا تھا۔ یہ ماہ سفر جو کہ اسلامی سال کے اسلامی کیلنڈر، جو قمری کیلنڈر ہے بیسیکلی، اس کا دوسرا مہینہ ہے۔ محرم کے بعد سفر، یہ دوسرا مہینہ، اور اس کا یہ نام سفر کیوں پڑا؟ یہ بڑی دلچسپ ہے یہ بات بھی، کہ سفر کو سفر کہتے کیوں ہیں۔ یہ صاد، فا، را، تین حرفوں کا مجموعہ ہے سفر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی میں اگر آپ لغت میں جائیں تو دو میننگز اس کے بہت تواتر کے ساتھ ہمیں ہر لغت کی کتاب میں ملتے ہیں عربی لغت میں۔ پہلا یہ کہ اس کا معنی ہے خالی ہونا، اور دوسرا پیلا ہونا، اور بعد نے لکھا یہ کہ ایک بیماری ہے جس میں معدے میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، لیکن اس معنی کا کوئی تعلق، کوئی نسبت ماہ سفر سے، مہینہ جو سفر کا ہے، اس سے نہیں ہے۔ اس کا جو نام پڑ گیا خالی رہ جانے کی وجہ سے، خالی رہنا۔ تو کیا چیز خالی رہتی تھی؟ خالی کیا ہوتا تھا؟ سفر میں خالی کیا ہو جاتا تھا؟ یہ کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں جو آپ کے لیے نالج میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو 12 مہینے بنائے، شروع دن سے جب کائنات کا آغاز ہوا تو مہینے 12 تھے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے تھے۔ محرم الحرام تک 3 حرمت والے مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ہیں۔ پھر آگے جا کے رجب، مضر، حضور علیہ السلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں بھی بیان فرمایا، آقا علیہ السلام نے، ثلاث متوالیات، 3 متواتر مہینے ہیں، وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تھے، اور ایک رجب۔ جب یہ 3 مہینے حرمت والے گزرتے تو مکہ والوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ حرمت والے مہینوں میں ان کے کئی کام منع ہو جاتے، جنگ کی پابندی کرتے تھے کہ جنگ نہیں کرنی، لوٹ مار، مکہ کے بہت سارے لوگوں کا کاروبار تھا، وہ لوٹ مار کرنا چھوڑ دیتے تھے، اور جو ہی محرم الحرام ختم ہوتا یہ لوگ فوراً گھروں سے نکلتے۔ کسی نے کوئی جنگ ڈیلے کی ہوئی ہے تو وہ جنگ کے لیے باہر نکلتے، کوئی قبیلے، اور کئی لوگ جن کا کاروبار ہی یہ کرنا تھا، لوٹ مار تھا، وہ لوگ نکلتے اور لوٹ مار کرتے، لوگوں کے مال کو چھین لیتے۔ اور خالی ہونا جو اس کا معنی ہے، 2 چیزیں اس میں، ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے گھروں سے نکلنے سے گھر خالی ہو جاتے، اور دوسرا یہ کہ جو لوٹ مار کرتے تو ان مسافروں کو، تاجروں کو، ان کی جیبیں خالی کر دیتے۔ تو ان 2 وجوہات کی بنا پر اس کا نام سفر پڑ گیا۔ گھروں کا خالی رہنا ایک عام سی بات تھی، اس مہینے میں گھر خالی رہتے تھے، لوگ اپنے گھروں سے ان 2 وجوہات کی بنا پر باہر رہتے تھے۔ تو امام سخاوی نے لکھا کہ سفر المکان، پہلے یہ بات پڑھی، مکان خالی ہے، مکان خالی، اس سے اس ماہ کا نام بھی سفر پڑ گیا۔ اب لسان العرب کے اندر، لسان العرب جو ابن منظور کی ہے، اس میں بھی یہی بات، یعنی آپ جتنی بھی ڈکشنریز اٹھائیں گے عربی کی، آپ کو یہی 2 باتیں ملیں گی کہ گھر خالی رہ جاتے تھے یا لوگوں کی جیبیں خالی کر دیتے تھے، اور اس وجہ سے اس کو سفر کہتے ہیں۔ اب سفر کے بارے میں ایک اور بہت اہم بات جو یعنی زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی اور ہمارے نالج میں ہونی ضروری ہے، وہ یہ کہ لوگ سفر کی جگہ، محرم کے بعد دوسرا مہینہ ہے نا سفر، تو بعض اوقات سفر کی جگہ بھی بدل دیتے تھے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے بعد محرم کے بجائے سفر کر لیتے تھے، کیونکہ محرم وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ان لوگوں کے گھروں میں بھوک پیاس آ جاتی، وہ جو ڈاکے وغیرہ ڈالنے ہوتے یا جنگیں دیر ہوتی تو ان کو صبر نہ ہوتا، تو یہ اس میں مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے اس پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا یہ جو نسیء کرتے ہیں نا کفار، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، ان کی ترتیب بدل دینا، حج کے مہینے آگے پیچھے کر دینا، فرمایا یہ جو نسیء ہے یہ زیادۃ فی الکفر ہے، کفر کے اندر یعنی کفر میں اضافہ ہے، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اور ایک مہینے کو حرام کر دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، تو یہ کفار کا یہ طریقہ کار تھا کہ محرم کے بجائے سفر کر دیا، کبھی ان کا طریقہ کار یہ کہ حج کے مہینوں میں عمرہ منع کر دیتے، یہ بڑا ان کا رواج تھا کہ یہ جو ذوالحج ہے اور محرم ہے، یہ جو حج کے مہینے ہیں ان میں کوئی عمرہ نہیں کر سکتا، اور عمرہ کرنے کو کبیرہ گناہ کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کہیں بھی جائیں، ماہ سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ترتیب کو پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آقا علیہ السلام نے ہر جگہ بار بار فرمایا عمرہ کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے عمرہ اور حج کو اکٹھا فرمایا۔ یہ مضمون ہے، کبھی اس کو پھر لیں گے، آگے جا کے بھی اس پر مسائل بنے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے زمانے میں، اس سے پہلے سیدنا فاروق اعظم کا بھی ایک موقف تھا، پھر حضرت معاویہ کے زمانے میں آ کے بھی لوگوں نے اس پرانے طریقے کو زندہ کرنے کی کوشش کی، جس پر سیدنا مولا علی المرتضیٰ بہت ضد فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت ضد کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ کیا ہے، لیکن یہ ایک الگ مضمون ہے، اس پر ابھی گفتگو نہیں کرتا۔ تو وہ حج کے مہینوں میں عمرہ کو منع کرتے، اور بخاری شریف میں ان کا یہ قول موجود ہے، کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ سفر، کہ جب سواریاں حج کے بعد جو بیمار سواریاں ہیں وہ جب شفا یاب ہو جائیں گی اور ان کے زخموں کے نشانات تک مٹ جائیں گے اور سفر ختم ہو جائے گا، ماہ سفر، تو اس کے بعد حلت العمرۃ لمن اعتمر، اس کے بعد جس نے عمرہ کرنا ہے وہ عمرہ کرے۔ ان کے کاروبار کا بھی مسئلہ تھا اس میں کہ جب لوگ دور دراز سے حج کے لیے آتے ہیں تو عمرہ نہ کریں، گھر واپس جائیں، دوبارہ آئیں تاکہ مکہ میں کاروبار بھی چلتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو حج کرنے کے لیے آئے وہ عمرہ کر سکتا ہے، عمرہ کا احرام اتار دے، دوبارہ جب حج کے ایام آئیں تو حج کا دوبارہ سے احرام باندھ کے وہ حج کرے۔ حضور علیہ السلام نے کفار کے اس طریقہ کار کو ختم کیا۔ اب یہ کفار کیا کرتے تھے؟ نسیء کرتے تھے، حج کے مہینوں کو بھی آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، جس کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ زیادۃ فی الکفر ہے۔ اب ان کا حج کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا حال یہ تھا کہ کبھی یہ حرمت والا مہینہ آگے کرنا پیچھے کرنا ان کا معمول تھا، حج کو بھی کبھی ذوالقعدہ میں کرتے، کبھی ذوالحج میں، 2 مہینے کر کے، 2 سال حج ذوالقعدہ میں ہوگا، 2 سال ذوالحج میں ہوگا، 2 سال محرم میں ہوگا، 2 سال سفر میں ہوگا، اس طرح کر کے حج پورا سال پھرتا رہتا تھا ان کا، اور یہ اس کے مہینے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے کہ اب حج کا مہینہ یہ آ گیا۔ رب ذوالجلال نے اس چیز کو بھی زیادۃ فی الکفر کہا۔ ظاہر ہے جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا کہا، پیچھے انبیاء ان کو بتاتے چلے آئے، ان کی ترتیب کو بدلنا اللہ کو پسند نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حج کروایا فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حج میں تشریف نہیں لے گئے۔ اس 9 ہجری کے حج کی بھی تفصیلات بہت دلچسپ ہیں، کبھی اس کا مضمون بھی الگ سے لے کے آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جب گئے تھے تو یہ حج کفار نے ذوالقعدہ میں رکھا ہوا تھا۔ ذوالقعدہ میں حج تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، پھر سورہ برات کی آیات سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ لے کے گئے تھے، خیر ایک الگ سے تفصیل ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو اپنا پہلا اور آخری حج کیا، آقا کا ایک ہی حج تھا، وہ جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے وہ ذوالحج میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اسی حالت پر آ گیا، یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس جگہ پر اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، ذوالحج میں حج پہنچایا، تو زمانہ اپنی اس جگہ پر آ گیا۔ بخاری میں بھی ہے وہ حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو پسند فرمایا تھا کہ یہ ذوالحج میں ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو حدیث پاک ہے مشہور ہے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تو آقا نے فرمایا ذوالحج کا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ تفصیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو ذوالحج میں وہ حج تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور اللہ کا فضل ہے اس کے بعد سے کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس کے مہینے کو آگے پیچھے کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار میں جو سفر کے بارے میں
جو ان کے گمان پائے جاتے تھے، جو بدگمانیاں پائی جاتی تھیں، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی ماہ سفر المظفر کے حوالے سے کئی باتیں ایسی مشہور تھیں جو سفر کو منحوس کہنا، سفر کو برا مہینہ کہنا، یہ اتنا زیادہ پایا جاتا تھا۔ اور آج حیرانگی ہے، اسلام آنے کے 1400 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار روکنے کے باوجود، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین ہونے کے باوجود، پھر لوگوں میں وہی بات مشہور ہے، سفر کے بارے میں کچھ نحوست کا خیال کرنا۔ کئی لوگ اس میں شادی نہیں کرتے، کئی لوگ اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، کئی لوگ اس میں مکان نہیں بناتے، کئی لوگ اس میں سفر سین کے ساتھ جو ٹریولنگ ہے وہ نہیں کرتے، کئی لوگ اس میں کوئی کام، بس مختلف چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے پہلے دن 13 دنوں کو 13 تیزیاں کہتے ہیں، کوئی اس کے آخری بدھ کے حوالے سے اس دن کوئی چوری روزہ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی ایک خاص نماز بھی پڑھتے ہیں جس میں پتہ نہیں پہلی 2 رکعتوں میں ایسے پڑھیں، دوسری 2 رکعتوں میں ایسے پڑھیں، اور ان باتوں کو مشہور کیا ہوا۔ پھر کئی لوگ سفر پر نکلتے ہیں اس دن، یعنی سیر کے لیے کسی پارک میں جاتے ہیں، اور مشہور کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دن شفا یاب ہوئے تھے، بیماری سے کوئی بہتر ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں خرچ کیا تھا۔ تو کئی طرح طرح کی باتیں تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے حوالے سے جو لوگوں کو، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جو منع کیا تھا وہ یہ تھا کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا، لا عدویٰ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ 4 چیزوں کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی۔ اس کا یہی ترجمہ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ آج کے زمانے میں بھی، جب یہ کورونا آیا تو کئیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اچھے علماء، لا عدویٰ لا عدویٰ، کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے ایک عالم کو سنا، وہ کہتا ہے میں عمرہ کروں گا اور طواف کروں گا ایسے کورونا کے مریض کو یوں اپنی بغل میں دے کے۔ لا عدویٰ کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری متعدی ہے ہی نہیں، اسی حدیث میں آگے جا کے اس کا انکار ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی۔ آگے حدیث کو پڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دوسری چیز فرمایا، ولا طیرۃ، کوئی بدگمانی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو بدشگونی کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے طیارہ اس کو فرمایا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ بدشگونی کرنا کہ یہ ہو گیا تو اب یہ ہوگا، یہ ایسے کالی بلی دیکھ لی تو یہ نہ ہو جائے، اور کوئی مغربی ممالک میں کوئی 13 کا ہنسا بدشگونی اس کو سمجھنے لگ گئے لوگ۔ کسی نے پتہ نہیں فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، استغفر اللہ، وہ نظر آ گیا یوں۔ یہ ساری چیزیں یہ شرک ہیں، شرک اصغر، اور انسان کے دل میں اللہ سے اعتماد کو ختم کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا حضور علیہ السلام نے، ولا حامۃ، یہ ایک پرندہ ہے الو، اس کی آواز۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ کوئی قتل ہو جائے تو جب تک اس کے قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، الو بولتا رہتا ہے، الو بولتا رہتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی الو بولتا تو لوگ کہتے ہیں جی قتل کا بدلہ لینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مردوں پر الو نہیں بولتے۔ یہ الو کا بولنا جیسے باقی کے پرندے بولتے ہیں، کوا بولتا ہے، چڑیا بولتی ہے، باقی پرندے بولتے ہیں، ایسے ہی ہے الو بولتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین میں سے کسی کے بارے میں مشہور ہے یہ بات، ان کے سامنے الو بولا تو کسی شخص نے کہا کہ جی خیر ہوگی کہ الو بول رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا خیر اور نحوست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جیسے باقی پرندے بولتے ہیں یہ بھی بولتا ہے۔ اور یہی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا حامہ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے بولنے سے، وہ اپنا اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا جو بھی بول رہا ہے، اس کا بولنا عام پرندوں کے بولنے کی طرح کا ہے۔ اور آگے فرمایا، ولا سفرا، حضور نے فرمایا سفر کے مہینے میں جو نحوست کا خیال کرتے ہیں لوگ، وہ کوئی نحوست نہیں ہے سفر کے مہینے میں، غلط بات ہے۔ اور آخری بات آقا نے فرمائی، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور مجزوم کوڑی کے مریض سے، کوڑ کے مریض سے اس طرح بھاگو مجزوم سے جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ حدیث پاک امام بخاری نے اس کو روایت کیا، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5707 نمبر ہے اس حدیث کا، آپ کھولیں اور اس کو پڑھ لیں۔ اس سے 2 چیزیں بہت واضح ہو گئیں۔ ایک تو سفر کے بارے میں جو نحوست کا کسی نے عقیدہ رکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور دوسرا، جو لوگ لا عدویٰ سے یہ کہتے ہیں کوئی متعدی بیماری نہیں ہوتی، ان کو مجزوم کے مریض سے بھاگنے کا حکم دے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں میں تعدی کی بات کو بتا دیا کہ متعدی ہوتی ہیں چیزیں۔
چیزیں متعدی ہوتی ہیں، کوئی چیزیں پھیلتی ہیں بیماریاں، ایسے ہی یہ کورونا ہے۔ اب سکولز، کالجز اور تعلیمی ادارے کھلے ہیں تو میں پھر یہ درخواست کروں گا کہ احتیاط کریں، بہت ضروری ہے۔ یہ بیماری جو ایک دوسرے شخص کو لگتی ہے، میرے کئی دوست احباب جن کو میں جانتا ہوں، ایک بیمار ہوا تو اس کے گھر میں سارے لوگ بیمار ہوئے۔ مجھے آج بھی ایک شخص ملے جنہوں نے یہ بات بتائی۔ لہٰذا پوری احتیاط کریں تاکہ یہ بیماری آگے لوگوں میں نہ پھیلائے۔ اب اس کے بارے میں ایک موضوع روایت کسی نے اٹھا لی اور وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کو ایک اور نشست میں لوں گا، ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ چیز بتا دوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں جلدی پھیلتی ہیں اور ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ چیز لاؤں گا کہ کیا چیز ہے جس نے سفر کے بارے میں آخر یہ اتنی ساری بدگمانیاں کیوں پھیل گئیں امت مسلمہ میں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کچھ ان کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔